دھرنے سے تبدیلی نہیں آتی، سدھرنے سے تبدیلی آتی ہے۔ تو ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، ہر سطح پہ کرنا ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ کیا وہ رک جائیں گے؟ کیا وہ ڈر جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل کیا ہے؟ جو ہم کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اصل ہے۔ مسلمانوں پر عذاب آنے کے لیے، مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں آنے کے لیے یا قیامت آنے کے لیے ہم مسلمانوں کو کسی کافر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں ہماری اپنی وجہ سے، ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اگر یہ قرآن نازل ہوتا پہاڑ پر، کیا مطلب K2 پر، ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر، نانگا پروت کے اوپر، اتنی بڑی بڑی عظیم چوٹیوں کے اوپر، تو کیا ہوتا؟ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ اب انسان حیران ہوتا ہے، بڑا دلچسپ نکتہ ہے سمجھنے والا، محبت عاشقانہ۔ یہ 8 سال کا 10 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو قرآن حفظ ہے، اس کا دل تو اتنا سا ہے، چند انچ کا، 1 پاؤ وزن ہوگا بمشکل۔ وہ K2 پہ نازل ہو، K2 تباہ ہو جائے، یہ 1 پاؤ کے دل نے، چھوٹے سے نے قرآن کیسے محفوظ کر لیا؟ اتنی عظمت والا کلام یہ کیسے ہو گیا؟ ایک آیت ایسی تھی کہ وہ سینکڑوں صحابہ کو یاد تو تھی، ان دونوں کو خود یاد تھی، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے کی آپ کی مستند تحریر جو تھی نا، اس کا گواہ ایک ہی تھا، 2 گواہ نہیں تھے۔ وہ کون سی آیت تھی؟ کوئی بتایا جی؟ 1000 روپے انعام، بتائیں۔ ہر مسلمان حافظ قرآن نہیں بن سکتا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر مسلمان حافظ قرآن نہیں بن سکتا، لیکن ہر مسلمان محافظ قرآن بن سکتا ہے۔ ایک کلپ آیا میرے پاس کئی سال پہلے، 6 منٹ 4 سیکنڈ کا تھا۔ اس میں ایک شخص نے، انگلش میں تھا وہ پورا، قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کر ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کم ہے۔ اور اس نے کہا میں عیسائی ہوا ہوں، مجھے انجیل نے، گرجے نے، پادری نے عیسائی نہیں کیا، مجھے قرآن مجید نے عیسائی کیا، عیسائیت کی کتاب ہے قرآن۔ اور اس نے اپنے عیسائی ہونے کا اعلان کیا، اور دلائل اس نے قرآن سے دیے۔ تو ایسے تمام باوقار لوگوں کو یہ بتا دیجئے، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ دنیا کے ہر جھگڑے سے بچنے کے لیے قربانی دیتے ہیں، قیامت کے دن قرآن مجید کے مطالبے سے ڈریے۔ جس وقت یہ اللہ کے دربار میں جھگڑا کرے گا، اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ عید کے موقع کے اوپر سویڈن میں باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی۔ اس کے اوپر ہر شخص کو انفرادی طور پر، ہر جماعت کو اجتماعی طور پر، اور ہر مسلمان قوم کو، مسلمانوں کے جماعتوں کو، حکمرانوں کو، سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک ڈومین ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے۔ ایک تو ہے احتجاج کرنا۔ یہ احتجاج ہمارے معاشرے کا ایک طریقہ ہے، اس سے اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ دھرنوں سے تبدیلی نہیں آتی، دھرنے سے تبدیلی نہیں آتی، سدھرنے سے تبدیلی آتی ہے۔ تو ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، ہر سطح پہ کرنا ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ کیا وہ رک جائیں گے؟ کیا وہ ڈر جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل کیا ہے؟ جو ہم کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اصل ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کو دل میں بڑھانا، اس کے حقوق کو سن کر، سمجھ کر، معلوم کر کے ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ اس پر ہم نے جب تک ہم نہ آئے تو کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ مسلمانوں پر عذاب آنے کے لیے، مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں آنے کے لیے یا قیامت آنے کے لیے ہم مسلمانوں کو کسی کافر کی ضرورت نہیں۔ ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں ہماری اپنی وجہ سے، ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کہ ہم دین پر عمل نہیں کرتے۔ قیامت کب آئے گی؟ کسی کافر کی وجہ سے آئے گی؟ نہیں۔ جب مسلمان قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں گے، قیامت آ جائے گی۔ کافر تو ابھی بھی نہیں لیتے۔ حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ جب کوئی آخری انسان لفظ اللہ کہے گا نا، اس کے بعد 40 سال تک کوئی اللہ کا نام لینے والا زمین پہ نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ یعنی مسلمان اللہ کہنا چھوڑیں گے نا، کہ کافر چھوڑیں گے؟ بتائیں نا، مسلمان چھوڑیں گے نا۔
تو قیامت کافروں کی وجہ سے نہیں آنی ہے، وہ ہماری وجہ سے آنی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑنا ہے۔ تو جو اصل معاملہ ہے، دیکھیں آج دنیا میں حقوق کی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، کہیں جناب عورت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، کہیں جناب قوموں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، کہیں پہ جناب بچوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ تو مختلف حقوق کے اوپر معاملات ہوتے ہیں نا، تو قرآن مجید کا کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے یہاں بیٹھے ہیں اگر پوچھا جائے بھی قرآن مجید کے حقوق گنوا دیں، بتا دیں، تو اکثر لوگ پورا جواب نہیں دے سکیں گے۔ قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ مسلمان عمل کر کے اقوام عالم کو اس کا پیغام پہنچائے۔ آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان ہی کو نہیں پتا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے۔ انہیں یہ جرت کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہماری وجہ سے ہوتی ہے، ہم انہیں شے دیتے ہیں قرآن پر عمل نہ کر کے۔ میں اور آپ روزانہ کتنی توہین کے قرآن کرتے ہیں، میں اور آپ روزانہ بلا ناغہ کتنی قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ کبھی سوچا؟ کبھی اپنے خلاف بھی جلوس نکالا، کبھی اپنے خلاف بھی ٹویٹ کیا، کبھی اپنے خلاف بھی مظاہرے کیے۔ قرآن مجید کے اندر 700 جگہ سے زیادہ ہے نماز پڑھو، نماز ہم قضا کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی عزت کی ہے بے حرمتی کی؟ بتائیں۔ قرآن مجید کے اندر ہے پردہ کرو، ہم پردہ نہیں کرتے۔ یہ قرآن کی عزت ہے یا بے حرمتی؟ اچھا، اکثر تو پردہ کرتے ہی نہیں ہیں، جو کرتے ہیں وہ رواجی کرتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں تو اکثر تو پردہ کرتی ہی نہیں۔ ابھی ہم میرا مزدلفہ عرفات، وہاں نہیں لوگوں نے عورتوں نے پردہ کیا۔ عرفات کے اندر بھی مکس گیدرنگ میں کھانے چل رہے ہیں، بیت اللہ شریف میں بھی بغیر پردے کے عورتیں طواف کر رہی ہیں، بغیر برقعے کے۔ اکثریت تو ویسے ہی نکل گئی، جو کرنے والے ہیں ان میں بھی اکثریت ویسے نکل گئی، لیکن جو کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں، ان تھوڑوں کی جو اکثریت ہے وہ رواجی پردہ کرتے ہیں، شرعی پردہ نہیں کرتے۔ اب یہ رواجی پردہ اور شرعی پردہ یہ کیا ہے؟ رواجی پردہ ہوتا ہے رواجی پردہ ہوتا ہے اجنبی سے، رواجی پردہ ہوتا ہے اجنبی سے، اور شرعی پردہ ہوتا ہے غیر محرم سے، وہ جاننے والا ہو یا اجنبی ہو۔ ہمارے گھروں میں جہاں پردہ ہو بھی رہا ہے نا، تو وہ رواجی ہے، شرعی نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ باہر والوں سے، اجنبیوں سے تو کر لیا، لیکن جو گھر کے اندر دیور ہے، جیٹھ ہیں، گھر کے اندر کے قریب کے بہنوئی ہیں اور قریبی لوگ ہیں جاننے والے، ان سے نہیں ہے۔ تو یہ رواجی پردہ ہے، شرعی پردہ نہیں ہے۔ شرعی پردہ کیا ہے؟ جو غیر محرم ہے، وہ چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے مردوں کو حکم ہے نامحرم سامنے آ جائے آگے جھکا لو، ہم تو جناب پپوٹے کھول کھول کے دیکھتے ہیں، فکس کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی عزت ہے، بے عزتی ہے؟ رشتہ داریاں جوڑنے کا حکم ہم توڑتے ہیں۔ سود کے بارے میں کھلا فرما دیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اس کے باوجود ہم سودی معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اس حکم کے ساتھ جب ہم لڑائی کرتے ہیں، اس کے خلاف چلتے ہیں، تو قرآن کی عزت کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اسی طرح تمام احکامات کو دیکھ لیں، جب ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں یا ذاتی خواہشات کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے کلچر کو سامنے رکھتے ہیں، خاندانی روایات کو سامنے رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ خاندانی روایات کی وجہ سے فیصلے کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کئی مرتبہ، ایک دن میں کئی مرتبہ فیس بک کا پیج کھولتے ہیں اور قرآن مجید کا پیج کئی دن میں ایک دفعہ بھی نہیں کھولتے؟ تو جتنی بے حرمتی ہم ڈٹ کر رہے ہیں قرآن پاک کی، کافر اتنی نہیں کر رہا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کافر نہ کرے؟ اگر چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہم کر رہے ہیں ہمیں وہ چھوڑنی پڑے گی۔ ہمیں قرآن کے حقوق کو
سن کر سمجھ کر عمل کرنا ہوگا، پھر وہ معاملہ اس کے رعب و دہشت پڑے گی۔ خالی ٹویٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی سادہ سی مثال ہے، جب پاکستان بنا تھا، شکر ہے اس وقت یہ فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا نہیں تھا، ورنہ تو ہم نے گھر میں بیٹھے ہی بیٹھے جو ہے نا وہ چیزیں فارورڈ کرنی تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نکلنا نہیں تھا تو اسے انگریز چلا جاتا۔ قربانیاں دی ہمارے بڑوں نے۔ تو بہرحال قرآن مجید کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لیجیے، جس کے دل میں قرآن مجید کی عظمت جتنی زیادہ ہوگی اور جتنی عظمت کو دل میں بٹھا کر وہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے گا، اتنا قرآن اس کو فائدہ دے گا۔ جس کے دل میں قرآن مجید کی عظمت جتنی زیادہ ہوگی، جتنے احترام کے ساتھ وہ قرآن مجید کو پڑھے گا، کھولے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، اتنا اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور بغیر عظمت کے کوئی کرے گا، بغیر یقین کے کوئی کرے گا تو اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اور ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت اچھا بیان اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن، اور پہلے تو آپ اس میں سے بے خبر تھے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا یہ صرف اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، یہ نعمت تمہیں نصیب ہوئی، بس یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ چیز ہے جس پر تم خوشیاں مناؤ۔ جتنی چیزیں دنیا میں لوگ سمیٹتے ہیں، سب سے زیادہ خوشی کی چیز، نعمتوں میں بڑی نعمت اللہ رب العزت کا قرآن ہے۔ اب قرآن مجید کے 7 حقوق انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں کچھ ایسی تفصیلات معلوم ہو جائیں کہ اس کے نزول کے بارے میں، اس کے لکھنے کے بارے میں، اس کی حفاظت کے بارے میں۔ بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی قرآن مجید بعد میں لکھا گیا، یا یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، یا تو وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے کرتے ہیں، یا پھر وہ مغرب کے کسی پروپیگنڈے سے متاثر ہیں، ان کو وہ حقیقت کا پتہ ہی نہیں۔ تو آج قرآن مجید کے حقوق بھی انشاءاللہ بتائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ تاریخ نزول قرآن، نزول قرآن کی، قرآن مجید کے نازل ہونے کی تاریخ، اور اسی کے علاوہ قرآن مجید کو لکھوانے کے بارے میں جو تاریخ ہے انشاءاللہ ابھی وہ بھی بتائی جائے گی، کیسے اس امت نے اس کو محفوظ رکھا۔ تو اہم باتیں ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ قرآن مجید کلام اللہ ہے، کلام الہی، اللہ تعالیٰ کی بولی ہے۔ پرانی تمام کتابیں وہ کتاب اللہ ہیں، قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اللہ نے اس کو پڑھا ہے۔ پرانی کتابوں میں یہ بات نہیں تھی۔ قرآن مجید فرشتوں میں صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آتا ہے پڑھنا، باقی فرشتے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ زمین پہ کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس آ کے سنتے ہیں، اتنا قریب ہو جاتے ہیں، اس کے لبوں سے اپنے لب لگا لیتے ہیں، گویا قرآن پڑھنے والے کے لبوں کو فرشتے بوسہ دے رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے تانتا اتنا بنتا ہے کہ آسمان تک پیچھے ایک لائن لگی ہوتی ہے قرآن سننے کے لیے۔ اتنا عظیم یہ کلام ہے، اور قرآن مجید ازل سے محفوظ ہے، ابد تک محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید ازل سے محفوظ ہے اور ابد تک محفوظ رہے گا۔ ازل سے کس نے محفوظ رکھا بتائیں نا؟ اللہ تعالیٰ نے، کوئی مشکل سوال ہے؟ اب دوبارہ چلے، ازل سے قرآن کو کس نے محفوظ رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ابد تک اللہ ہی محفوظ رکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، مسلمانوں کو، اس حفاظت کے عظیم کام میں اپنی رحمت سے شامل کر لیا کہ ہمیں اپنی رحمت سے بے حساب نعمتیں عطا فرما۔ اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے مجھے اور آپ کو اس میں شامل کیا۔ اب خوش نصیب ہے وہ جو اس کام میں شمولیت اختیار کرے۔ دوبارہ سن لیجئے، قرآن مجید ازل سے محفوظ ہے، ابد تک محفوظ رہے گا۔
اللہ رب العزت کامل قدرت والے ہیں، انہیں میرے اور آپ جیسوں کی ضرورت نہیں تھی حفاظت قرآن کے لیے، قطعاً نہیں تھی، لیکن ان کی رحمت، ان کا کرم، فضل اس عظیم کام میں ہمیں بھی شامل ہونے کا حصہ موقع عطا فرما دیا۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس میں کتنا حصہ لیں گے جی حصہ، ابھی بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ چلیں جی، قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ تو لوح محفوظ پہ قرآن مجید لکھا ہوا پورا موجود۔ اس کے علاوہ پورے کا پورا قرآن مجید جو نازل ہوا 27ویں شب میں، وہ کیا آتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو جو ایک رات میں نازل کیا، وہ قرآن مجید اکٹھا جو نازل ہوا تھا وہ کہاں سے کہاں نازل ہوا تھا۔ ایک صاحب نے چند دن پہلے سوال پوچھا کہ روایات میں آتا ہے قرآن مجید رمضان کی رات میں نازل ہوا، اور قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، تو یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب سن لیجئے۔ لوح محفوظ سے یک بارگی اکٹھا پورا قرآن مجید بیت العزت بیت المعمور پر نازل ہوا اکٹھا۔ یہ بیت المعمور بیت العزت یہ کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کے بالکل اوپر آسمانوں پہ ایک جگہ ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ، فرشتوں کا بیت اللہ ہے، وہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ وہ اتنی عظمت والی جگہ ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہر وقت نیا فرشتہ آ کے طواف کرتے ہیں، پہلے کی باری آنے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ جس نے سب سے پہلے طواف کر لیا تھا اس کی باری کب آئے گی؟ جب سارے پورے کر لے، اور سارے پورے کرنے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ اتنے فرشتے اللہ کے، وما یعلم جنود ربک الا هو۔ تو لوح محفوظ سے قرآن مجید بیت العزت بیت المعمور پہ اکٹھا آ گیا، تو دو جگہ محفوظ ہو گیا، لوح محفوظ میں محفوظ اور بیت العزت میں محفوظ۔ یہاں سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں تھوڑا 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 کر کے نازل ہوا، 23 سال لگے۔ تو قرآن مجید تیسری جگہ کہاں محفوظ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ محفوظ۔ چوتھی جگہ کہاں محفوظ؟ امت کے بچوں کے جو قرآن حافظ کرنے والے، قرآن کے حافظ ہیں، ان کے دلوں میں محفوظ۔ صحابہ کرام سے لے کے آج تک بے شمار تعداد، پاکستان میں وفاق المدارس کے تحت اس سال 1 لاکھ سے زیادہ بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ تو لوح محفوظ میں محفوظ، بیت العزت میں محفوظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں محفوظ، اور قرآن کے حافظ جو لوگ ہیں ان کے سینوں میں محفوظ۔ ابھی اللہ نے شریک کیا نا حفاظت کے اس عمل میں، ہمیں کتنی بڑی سعادت ہے۔ اچھا جی، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن ہی کی ایک آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن نازل ہوتا پہاڑ پر، کیا مطلب؟ K2 پر، ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر، نانگا پروت کے اوپر، اتنی بڑی بڑی عظیم چوٹیوں کے اوپر، تو کیا ہوتا؟ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ پھٹ جاتے، ریزے ریزہ ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ یہ آیت ہے قرآن کی۔ اب انسان حیران ہوتا ہے، بڑا دلچسپ نکتہ ہے سمجھنے والا، محبت عاشقانہ۔ یہ 8 سال کا 10 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو قرآن حفظ ہے، اس کا دل تو اتنا سا ہے، چند انچ کا، 1 پاؤ وزن ہوگا بمشکل، وہ K2 پہ نازل ہو، K2 تباہ ہو جائے، یہ 1 پاؤ کے دل نے، چھوٹے سے نے قرآن کیسے محفوظ کر لیا؟ اتنی عظمت والا کلام یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب بڑا عاشقانہ ہے۔ جی، جب قرآن لوح محفوظ میں بیت العزت پر آیا، بیت العزت سے قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ اسی عظمت اور اسی شان کے ساتھ تھا
کہ پہاڑ پہ نازل ہوتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن قلب محمد سے آ کے جب زبان محمد سے نکلا، صحابہ نے لکھا محمد کا جمال اس میں شامل ہو گیا، اور وہ جو جلال تھا جس کو سہارنا مشکل تھا وہ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے سہارنا سنبھالنا آسان ہو گیا، کہ وہ اللہ رب العزت کا جلال جو تھا، جو قلب محمد پہ نازل ہوا جس شان کے ساتھ، لیکن قلب محمد میں آ کے جمال محمد سے اس کو جمال ملا، اور وہ جب آگے لوگوں میں گیا، امت میں آیا تو جمال لیے ہوئے تھا۔ اس وجہ سے ایک چھوٹا بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات جو نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ واقعہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، آپ کو تنہائی، خلوت محبوب کر دی گئی۔ آپ غار حرا میں جا کے کئی دن رہتے اور ذکر عبادت میں رہتے۔ آپ وہیں غار حرا میں تھے، ایک فرشتہ آیا، ان کا پڑھیے، میں مانا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے بھیجا، خوب زور سے سینے سے لگا اور دبایا۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشقت کی انتہا ہو گئی، اتنا زیادہ دبایا۔ پھر اس نے کہا پڑھیں، کہا میں تو نہیں پڑھا ہوا۔ پھر دوبارہ 3 دفعہ فرشتے نے جو ہے نا وہ دبایا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ملکوتی صفات نبی علیہ السلام کے اندر منتقل ہو رہی تھی۔ آج بھی مشائخ اس طرح کے بعض اعمال کرتے ہیں، کوئی قلب پہ انگلی لگا کر، کوئی سینے سے سینہ ملا کر۔ تو بہرحال اس کے بعد نبی علیہ السلام کو انہوں نے کہا پڑھے، نبی علیہ السلام نے پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ پہلی آیات ہیں جو پہلی وحی میں غار حرا میں مکہ مکرمہ میں 40 سال کی نبی علیہ السلام کی عمر تھی اس وقت نازل ہوئیں۔ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا یہ چلتا رہا سلسلہ، 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن مجید نبی علیہ السلام کے قلب اثر پر نازل ہوا۔ اچھا جی، آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مکی صورت، اور کچھ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مدنی صورت۔ یہ مکی صورت اور مدنی صورت کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو مکہ شہر میں نازل ہوئی وہ مکی، جو مدینہ شہر میں نازل ہوئی وہ مدنی۔ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ کیا ہے پھر؟ پہلی وحی سے لے کر نبی علیہ السلام کے مدینہ طیبہ پہنچنے تک ہجرت کے سفر کو شامل کرتے ہوئے، جس میں معراج کا سفر بھی ہے، اس عرصے کے اندر پہلی وحی کے نزول سے مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد داخل ہونے تک جتنا عرصہ ہے، جو سورت، جو آیت جو نازل ہوئی وہ مکی صورت ہے، مکی آیت ہے، مکی ہے وہ، چاہے وہ بیت المقدس یا معراج کے سفر پہ نازل ہوئی ہو یا کہیں نازل ہوئی ہو۔ اور مدنی صورت کون سی ہے؟ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ داخل ہونے سے لے کے وفات تک، یہ جتنا عرصہ ہے، جتنا قرآن نازل ہوا کو آیت یا سورت، یہ مدنی ہے۔ اس میں وہ بھی ہے جب نبی علیہ السلام فتح مکہ کے لیے مکہ آئے، بیت اللہ شریف سے نکل رہے ہیں تو ایک آیت نازل ہو رہی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ یہ تو خاص بیت اللہ کے قریب بالکل مسجد حرام کے اندر نازل ہوئی ہے، تو یہ مدنی ہے۔ کیوں؟ زمانہ۔ تو مکی اور مدنی سے مراد مکی زمانہ اور مدنی زمانہ۔ یہ بات کلیئر ہو گئی جی؟ تقریباً سب کو معلوم ہوگی، لیکن پھر بھی ذرا اور واضح ہو جاتی ہے بات۔ بعض صورتیں تو ایسی ہیں جو پوری مکی ہیں یا پوری مدنی ہیں۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان کی اکثر آیات مکی ہیں، ان کو مکی کہہ دیا جاتا ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ اکثر آیات مدنی ہیں، کچھ مکی ہیں تو ان کو مدنی کہہ دیا جاتا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدائی آیات مکی ہیں، آگے کی مدنی ہیں تو ان کو مکی میں لے جاتے ہیں۔ بعض ایسی ہیں کہ جو شروع کی آیات مدنی ہیں، دوسری آخر کی جو ہے مکی ہے، لیکن اس کو مدنی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی ترتیب ہے۔ اچھا، مکی اور مدنی صورتوں کے اندر کچھ خصوصیات بھی ہیں، کچھ فرق بھی ہیں۔ کچھ فرق تو ایسے ہیں جو بڑے مضبوط ہیں، تبدیل نہیں ہو سکتے، کچھ اکثر کے اعتبار سے ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا، کلا بل رونا، کلا کا لفظ ہر مکی صورت میں آیا ہے، یعنی کلا کا لفظ جہاں آیا ہے، جس صورت میں ہے وہ صورت مکی ہے۔ یعنی قرآن کی ہر صورت میں، ہر مکی صورت میں کلا کا لفظ نہیں ہے، لیکن لفظ کلا صرف مکی صورتوں میں آیا ہے۔ یہ لفظ 15 صورتوں میں
33 مرتبہ استعمال کیا گیا، اور یہ ساری کی ساری قرآن مجید کے دوسرے 15 میں ہیں، پہلے 15 میں نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں سجدے کتنے ہیں؟ 14 جناب۔ ہر وہ سورت جس میں سجدے کی کوئی آیت آئی ہے وہ مکی ہے۔ آگے چلیے، سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ سورت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا ذکر ہے وہ سورت مکی ہے۔ ہر وہ سورت جس میں جہاد کی اجازت یا جہاد کے احکامات ہیں وہ مدنی ہیں، مکی نہیں ہے۔ ہر وہ آیت جس میں منافقین کا ذکر آیا ہے وہ مدنی ہے۔ مکہ میں تو منافقین تھے نہیں، وہاں مشرکین عرب تھے، بت پرست تھے۔ یہ تو کلیے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اکثر کے اعتبار سے ہیں۔ مثلا مکی صورتوں میں عام طور سے جو مخاطب کیا گیا نا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ لیکن مدنی صورتوں میں عام طور سے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو عام طور سے مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ ہے۔ مکی صورتیں اور آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں اکثر، اور مدنی صورتیں اور آیتیں بڑی بڑی ہیں۔ مکی صورتوں میں کیا مضامین ہیں؟ توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 بڑے مضمون ہیں۔ اور پچھلی امتوں کے واقعات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین اور وعدے، یہ کیا ہیں؟ یہ مکی صورتوں کے مضامین ہیں۔ مدنی صورتوں کے مضامین کیا ہیں؟ اس میں قوانین ہیں، شادی کے قوانین، طلاق کے معاملات، رہن سہن کے قوانین، جہاد کے احکامات، حدود اور فرائض، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیوں؟ مکہ مکرمہ میں ابتداء اسلام کا زمانہ ہے، اور مخاطبین مشرکین مکہ اور بت پرست ہیں، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے۔ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی ایک ریاست بن چکی ہے، ایک تعداد بن چکی ہے، ایک حکومت بن چکی ہے، اور ایک سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ اب دین کو باقاعدہ مکمل کرنے کی طرف احکامات آ رہے ہیں، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، زکوٰۃ ایسے ادا کرو، اور سارے احکامات، ساری تفصیلات آ رہی ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ کن سے ہے؟ بت پرستوں سے۔ اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب سے، یہودیوں سے اور عیسائی سے، ان سے ہے۔ مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے، جو الفاظ ہیں، بہت زبردست، ان کے اندر شان بہت بلند ہے، بہت القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ تو بہت خوبصورت الفاظ، چناؤ، انداز بہت ہی کمال کا ہے۔ یہ مکے والے اپنے آپ کو کہتے تھے ہم عربی ہیں، ساری دنیا عجمی ہے، یعنی ہم سے زیادہ بولنے والا کوئی نہیں۔ عجم کا مطلب گنگا۔ عرب و عجم آپ نے لفظ سنا ہے نا، عرب کا مطلب عربی، وہ کہتے ہیں فصاحت اور بلاغت میں ہمارا ثانی کوئی نہیں، اور عجم وہ کہتے تھے گنگوں کو، انہیں بولنا ہی نہیں آتا۔ تو اللہ نے اس حساب سے ان کو آیات دی۔ جو مدنی آیتیں ہیں نا، ان میں اس طریقے سے الفاظ کا چناؤ نہیں ہے، سادہ آیات ہیں، اس میں احکامات ہیں، بھئی یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، اس سے روکو، یہ کرو، اس طرح کا معاملہ ہے۔ یہاں تک کچھ معلومات ملی، آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید اکٹھا نازل نہیں ہو گیا۔ اگر اللہ چاہتے، دیکھیں لوح محفوظ میں پورا لکھا ہے، وہاں سے کہاں آیا جی؟ بتائیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا۔ بیت المعمور میں آیا، بیت العزت میں آیا، ٹھیک ہو گیا، وہ اکٹھا آیا تھا پورا، تھوڑا تھوڑا کر کے اکٹھا۔ اب وہاں سے کہاں نازل ہوا تیسری مرتبہ؟ قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اب یہ اکٹھا تھا یا 23 سال میں؟ 23 سال میں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 23 سال میں کیوں تھا، اکٹھا کیوں نہیں تھا؟ یہ خیال پیدا ہوتا ہے نا، بھئی یہ بھی اکٹھا آ جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ پوری اکٹھی آئی، داؤد علیہ السلام کو زبور پوری اکٹھی ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل پوری اکٹھی ملی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پورا اکٹھا کیوں نہیں ملا؟ تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اور کیا حکمت ہے؟ خود مشرکین مکہ نے یہ پوچھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لولا نزل هذا القرآن جملۃ واحدہ، کافروں نے کہا آپ سے کہ قرآن ایک دفعہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے قرآن کو تدریجاً اتارا ہے تاکہ آپ کے دل کو مطمئن کر دیں، اور ہم نے اس کو رفتہ رفتہ پڑھا ہے
اور وہ کوئی بات آپ کے پاس نہیں لائیں گے مگر ہم آپ کے پاس حق لائیں گے اور عمدہ تفسیر پیش کریں گے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریجی طور پر آہستہ آہستہ نزول کی جو حکمتیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے ایک تو یہ لکھا ہے، اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکامات کی پابندی فوراً پوری امت پر لازم ہو جاتی، فرض ہو جاتی۔ یہ شریعت محمدیہ کے حسن کے خلاف ہے۔ آہستہ 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 احکامات آئے، نماز کے احکامات بھی آہستہ آہستہ۔ شروع میں نماز میں بات چیت کی، سلام دعا کی اجازت تھی، بعد میں منع کر دی گئی۔ شراب بھی آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام کی گئی۔ تو شریعت کا حسن یہ ہے۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، اہل کتاب کی طرف سے وقتاً فوقتاً روز بروز کوئی نہ کوئی نئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی اذیت پیش آتی ہے۔ آپ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کے نازل ہوتے، آپ کا دل مضبوط ہو جاتا، وہ غم بھول جاتے۔ یہ ایک حکمت لکھی۔ پھر قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ لوگوں کے سوال کے جواب ہیں۔ کسی نے آگے پوچھا حیض کا مسئلہ، تو اللہ نے فرمایا یسألونک عن المحیض، آگے جواب دیا۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو لوگوں نے کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے جوابات نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے قرآن کے ذریعے دلوائے۔ یا مختلف واقعات پیش آتے رہے، ان حالات اور واقعات کے مطابق احکامات کا نزول ہوتا رہا۔ بھئی واقعہ تو پیش آنا تھا مدینہ طیبہ جا کے 8 ہجری میں فتح مکے کا، واقعہ تو صلح حدیبیہ کا پیش آنا تھا مدینہ جانے کے کئی سال بعد۔ اب یہ سارے کا سارا پہلے نازل کر دیا جاتا تو قرآن مجید کا فہم، قرآن مجید پر عمل، یہ ایک مشکل کام ہوتا۔ تو ساتھ ساتھ یہ کام ہوتا چلا گیا، اور اس سے صحابہ کرام کو کیا فائدہ ہوا؟ عمل کے علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آتی رہیں ان کا اللہ کے اوپر یقین بڑھتا گیا۔ قرآن مجید کی آیات 2 طرح کی ہیں۔ کچھ احکامات اور آیات ایسی ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے نازل فرمائی، کچھ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی بات پیش آئی جس کے تناظر میں وہ آیت نازل ہوتی یا وہ سورت نازل ہوتی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبب نزول یا شان نزول۔ یاد رکھیے، صرف قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کر یا ترجمہ پڑھ کر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے جب تک اس آیت کا بیک گراؤنڈ کس پس منظر میں وہ نازل ہوئی تھی وہ نہ سمجھیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، جو پس منظر معلوم ہو، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ اس کے بغیر قرآن سمجھنا ناممکن ہے، صحابہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے اس پس منظر کے بغیر۔ اب جی ہم آتے ہیں حفاظت قرآن، یہ کیسے ہوا؟ حفاظت قرآن، شروع میں ایک بڑی آپ کو اہم بات بتائی تھی، اسی بات کو دوبارہ بھی میں دہرا لیتا ہوں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کامل قدرت والے ہیں، انہیں حفاظت قرآن کے لیے میرے اور آپ کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ یہ ان کا احسان ہے کہ حفاظت قرآن کے سلسلے میں ہمیں موقع دیا ہے، آ جاؤ اپنے درجات بلند کرنے کے لیے آ جاؤ۔ تو حفاظت قرآن کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جاری کیا؟ کیا سلسلہ ہوا؟ بہت سارے باطل کے لوگ جو ہے نا، یہ مغرب پروپیگنڈا کرتا ہے کہ قرآن مجید بعد میں لکھا گیا۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ شاید کوئی بڑی مشکل سے نکال کے لائے گا۔ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے تو حافظے کو رکھا گیا۔ عربوں کو وہ حافظہ اللہ نے عطا کیا تھا، ان سب کو اپنے حسب نسب یاد ہوتے، اپنے گھوڑوں کے، جانوروں کے حسب نسب یاد ہوتے، ایک ایک کو 20 25 ہزار اشعار یاد ہوتے۔ بچپن میں کسی کا پاؤں دیکھ لیا نا پیدائش کے بعد، اور 50 سال کے بعد اسی پاؤں کو دیکھا تو کہہ دیا کہ یہ وہ ہے جو میں نے 50 سال پہلے دیکھا تھا۔ تم وہی ہو نا؟ ہاں میں وہی ہوں۔ ہمارے والا حافظہ نہیں تھا۔ اور سب سے زیادہ عظیم حافظہ کن کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نازل ہوتا، شروع میں آپ ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا، لا تحرک لسانک، اپنی زبان کو نہ ہلائیں، ہم اس کو یاد کروا دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں پورا قرآن محفوظ،
اور نبی علیہ السلام مزید کیا احتیاط کرتے؟ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رمضان میں دور کرتے اور آخری سال 2 دفعہ دور کیا. اور آپ کا قلبی اثر وہ ہے کہ ایک زیر زبر بھی اوپر نیچے ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک کام. دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ صحابہ کرام کو قرآن کی یاد کرنے کی تلقین دیتے، ترغیب دیتے. مسجد نبی شریف میں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا اتنا ہجوم ہوا، نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ روکنا پڑا کہ بھائی آہستہ آواز سے کرو، ایک دوسرے کو آوازیں نہ جائیں. اور جو کوئی مسلمان ہوتا انصاریوں کے ذمے لگتا ہے اس کو قرآن یاد کرواؤ. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ہزاروں کی تعداد میں حفاظ قرآن موجود تھے. تو نبی علیہ السلام کا قلب مبارک اور صحابہ کرام کے قلوب یہ حفاظت قرآن کا پہلا ذریعہ بنے. دوسرا ذریعہ کیا بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی آیت نازل ہوتی، پورے اہتمام سے فوراً کسی نہ کسی صحابی کو بلاتے، صحابی کو جو لکھنا جانتے تھے، امین تھے، ان کو بلاتے، ان سے کہتے لکھو. ان کو کیا کہتے ہیں؟ کاتب وحی. کیا کہتے ہیں؟ کاتب وحی، وحی لکھنے والے. اس میں خلفائے راشدین بھی ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انصاری وہ بھی ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے درجے کے کاتب وحی ہیں. یہ کاتبان وحی کا ایک الگ مقام ہے جو پوری امت میں جدا ہے. آپ ان کو بلاتے. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بلایا، سب کو بلاتے نا، جب مجھے بلایا تو کہا لکھو. میں نے لکھا. جب لکھ لیتا تو مجھے کہتے سناؤ. میں آپ کو سناتا، اور اس میں کوئی غلطی ہوتی تو آپ اس کی اصلاح کرواتے. اتنا اہتمام. اور لکھا کس چیز پہ جاتا تھا؟ کہیں کہیں کاغذ کے ٹکڑے تھے، ورنہ چمڑا، پتے، ہڈیاں، لکڑی کی تختیاں، لکڑی، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں جن پہ قرآن لکھا جاتا تھا. اب یہ لکھتے تھے. اچھا جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو نبی علیہ السلام بتاتے کہ اس آیت کو فلانی آیت سے پہلے یا فلانی آیت کے بعد فلانی صورت میں فلان جگہ لکھو، یہ اس کا حصہ ہے. یعنی آپ لکھواتے، جو لکھتا اس سے خود سنتے، اور پھر جو حصہ نازل ہوتا بتاتے یہ یہاں پہ ہے، یہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے، تاکہ جو لوح محفوظ پر ہے اس ترتیب کے مطابق ہو جائے. گویا یہ بات پوری یقین کے ساتھ ہے، یہ بات مکمل یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی ہر سورت اور ہر آیت یہ لکھی جا چکی تھی. کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں تھی جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں لکھی ہوئی نہیں تھی. ہاں، اس طرح جس طرح آج قرآن مجید ایک جلد کی صورت میں ہمارے موجود ہے، اس صورت میں نہیں تھا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن قرآن لکھا ہوا موجود تھا. اتنا اہتمام نبی علیہ السلام نے خود کیا. اب آگے چلتے ہیں. اگلا دور تھا نبی علیہ السلام کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، ختم نبوت کے سلسلے میں سینکڑوں حفاظ شہید ہو گئے. ہاں، اب سنیے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلایا، میں حاضر ہوا اور کہا کہ دیکھو عمر یہ موجود ہیں، عمر ابھی میرے پاس آئے ہیں اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو لکھواؤ، ایک کتاب کی شکل میں اس کو پورا مدون کرو. تو میں نے عمر کو کہا عمر جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ عمر کہتے رہے کہ نہیں اس میں خیر ہے، خیر ہے، دلائل دیتے رہے، بات ہوتی رہی، حتیٰ کہ میرا دل، ابوبکر کا دل مطمئن ہو گیا، ہاں ہونا چاہیے. اب زید بن ثابت تم نوجوان ہو، کاتب وحی ہو، امین ہو، حافظ قرآن ہو، تمہاری ذمہ داری لگاتا ہوں عمر کے ساتھ مل کر قرآن کو لکھو. یہ میں کیسے کروں جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا؟ وہ ان کو سمجھاتے رہے، پھر ان کا دل بھی مطمئن ہو گیا کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے. اگر سارے حفاظ شہید ہو گئے تو بعد میں قرآن کون سنے گا، کس سے ملے گا؟ یہ بات انہیں سمجھ میں آ گئی. پھر کہتے ہیں اللہ نے اتنا مشکل کام میرے ذمہ ڈالا، اس کے بدلے پہاڑ کو کہیں شفٹ کرنے کا کام ہوتا وہ آسان تھا، یہ تو اس سے زیادہ بھاری تھا کہ اللہ کا کلام ذمہ داری کے ساتھ بتانا. کہتے ہیں بڑا بوجھ آ گیا. اب جناب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنا شروع کیا.
اس کے لیے کیا کیا احتیاط کی گئی اس پہ بھی غور کر لیجئے، تاکہ کسی قسم کا کوئی مغربی پروپیگنڈا، باطل پروپیگنڈا ہمیں خراب نہ کر سکے۔ ہمیں اپنے بچوں کو باتیں بتانے کی ضرورت ہے۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ خود حافظ قرآن تھے، جب حکم ہو گیا، اسٹیٹ کا آرڈر آ گیا، وہ جا کے لکھ دیتے تو بات مکمل ہو جاتی۔ بھائی میں حافظ قرآن ہوں، مجھے یاد ہے، سن لکھ دیا، کام ختم ہو گیا۔ نہ 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 نہ، ایسے نہیں کیا۔ وہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں حافظ قرآن تھے۔ ترتیب کیا بنائی؟ پورے مجمع کو، صحابہ کرام کے جناب جماعت کو اعلان کر دیا کہ جس کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہے وہ آئے اور ہمیں دے۔ اعلان ہو گیا۔ اب مختلف صحابہ کرام آنے لگے، کوئی لکڑی لا رہا ہے، کوئی پتا لا رہا ہے، کوئی پتھر پہ لکھا ہوا، کوئی ہڈی پہ لکھا ہوا، کہیں کہیں کوئی کاغذ پہ لکھا ہوا، سب لا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے کہ دو گواہ تمہارے پاس ہیں کہ نہیں، کہ یہ وہ اس زمانے کا لکھا ہوا جو نبی علیہ السلام نے لکھوایا تھا، گواہ لے کر آؤ۔ پہلے تو وہ خود صحابی، جن گواہ کی ویسی ضرورت کوئی نہیں، لیکن پھر کہتے نہیں دو گواہ لے کر آؤ۔ دو گواہوں کی موجودگی میں لیتے، پہلے خود دیکھتے اس کو اور انہیں پتہ لگتا ٹھیک ہے، پھر تو عمر دیکھتے، ابھی دونوں نے ٹھیک کر لیا، گواہوں کی موجودگی ہو گئی، اور یہ جناب اس کے بعد انہوں نے ایک ترتیب بنائی تھی، اس کو انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ ویریفیکیشن ہوتی چلی گئی۔ اپنی یادداشت صحیح ہونے کے باوجود فقط اس پر اکتفا نہیں کیا کہ نہیں ہر طریقے سے چیک ہو جائے، کراس چیک جتنے ہو سکتے تھے سارے انہوں نے کیے۔ اب کیا ہوا، ایک آیت ایسی تھی کہ وہ سینکڑوں صحابہ کو یاد تو تھی، ان دونوں کو خود یاد تھی، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے کی آپ کی مستند تحریر جو تھی نا، اس کا گواہ ایک ہی تھا، دو گواہ نہیں تھے۔ وہ کون سی آیت تھی؟ کوئی بتایا جی، 1000 روپے انعام، بتائیں۔ وہ آیت کون سی تھی؟ سبحان اللہ، سورہ توبہ کی آخری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آیت تھی۔ اس میں ایک صحابی کے پاس لکھی ہوئی تھی۔ اچھا، باقی سینکڑوں صحابہ کو معلوم، انہیں خود معلوم ہے، تو ابو عمر کو بھی معلوم کہ قرآن کی آیت ہے، لیکن وہ جو انہوں نے میرٹ بنایا تھا نا، دو گواہیوں والا، یہ بندہ ایک۔ اب پتہ کیا ہوا؟ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، یہ آیت قرآن کا حصہ ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس تھی۔ ابھی خزیمہ کون ہے؟ تھے اکیلے، دوسرے کسی کے پاس لکھی بھی نہیں تھی، قرآن کی آیت تھی، اس کو ڈالنا تھا۔ پیچھے ایک واقعہ ہے، اس کو غور کیجئے۔ انہوں نے کہا جناب میں ایک والا نہیں، میرے اکیلے کی دو گواہیاں ہیں، میرے پاس نبی علیہ السلام کی ضمانت موجود ہے، لکھیں آپ، مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوا تھا؟ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں باہر کہیں ایک اونٹ ملا، کوئی جانور آپ نے خرید لیا، کہا چلو آؤ تمہیں پیمنٹ دیتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ آپ تھوڑا زیادہ آگے ہو گئے تو پیچھے اس بندے سے نا کوئی اور اندر آ رہے نا، تو کوئی اور میں، ہاں بھائی کتنے کا ہے؟ تو گویا اس نے نبی علیہ السلام کو مثال دے رہا ہوں، 100 درہم کا بیچا، اس نے کچھ 125 بتا دیے، 110 150 کچھ بتا دیا۔ نے کہا مجھے دے دیں۔ وہ پیچھے سے آواز لگائی، او بھائی لینا ہے تو لو، نہیں تو میں دے رہا ہوں۔ ابھی میں لے تو چکا ہوں، ڈیل ڈن ہو چکی ہے۔ کہ نہیں کوئی ڈیل ڈن نہیں ہوئی، اب اس کو زیادہ پیسے مل رہے تھے، وہ مکرنے لگا۔ اب نبی علیہ السلام کہے بھائی میرا ریٹ طے ہو چکا ہے، اندر جا کے تمہیں پیمنٹ دینی تھی شہر میں۔ کہتا نہیں کچھ طے نہیں ہوا، کیونکہ اس کو میں امید تھی کہ زیادہ مل جائیں گے۔ ادھر سے یہ گزرے تھے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا گواہ لاؤ، انہوں نے کہا گواہ میں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مجھے، خزیمہ تم تو تھے نہیں وہاں پہ، تم کس بات کی گواہی دینے لگے بھائی؟ تم تو وہاں موجود نہیں تھے جب میری اس کی ڈیل ہوئی تھی۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو خالی ایک اونٹ کی بات ہے، آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے ہم نے مانا، آپ کہتے ہیں جبریل ہے ہم نے مانا، آپ نے کہا میں جنت سے ہو کر آیا، میں اللہ کو دیکھ کر آیا، میں دوزخ کو دیکھ کر آیا، میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا، ہم نے سب کچھ مانا۔ آپ نے کہا انبیاء نے میرے پیچھے نماز پڑھی، ہم نے اس کو مانا، یہ اونٹ کی ڈیل نہیں مانیں گے ہم۔ تو نبی علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا خزیمہ تیری گواہی آج کے بعد 2 کے برابر۔ اب ان کے پاس یہ آیت تھی، کسی اور کے پاس تھی نہیں، انہوں نے کہا جناب میں خود 2 کے برابر ہوں، لکھیں۔ تو میری آیت لکھی گئی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو اس طریقے سے لکھ لیا گیا، لیکن کیا تھا، ایک کتابی صورت میں جو موجودہ میرے اور آپ کے سامنے اس وقت بھی نہیں تھا، ہر صورت الگ الگ، 114 الگ الگ اس کے جلدیں سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، الگ الگ صحائف۔ بہرحال ایک کام ہو گیا بہت بڑا۔ اب کیا ہے، قرآن مجید مختلف قرأتوں سے پڑھا جاتا ہے، مختلف انداز سے پڑھا جاتا ہے، جو قرآن سے، جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے، دارالاسلامیہ گیا ہوا تھا، بہرحال انہوں نے قرأت کی اور پڑھا والشمس وضحیہا، اور اس طریقے سے انہوں نے پڑھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی انداز ہے۔ میں نے جب وہ پڑھ کے آ رہے تھے، میں نے کہا حضرت قرآن تو آپ نے غلط پڑھا ہے، والشمس وضحاہا ہے۔ وہ خیر مصروف تھے، لوگ بھی بہت تھے، تو آگے چلے گئے۔ تو بعد میں پتہ لگا کہ بھئی غلطی میری تھی، قرآن مجید پڑھنے کے مختلف انداز ہیں، اور آج بعض قرآن ہمارے مولانا عبدالحی صاحب بیٹھے ہیں، یہ سبع عشرہ کے قاری ہیں، کئی قرأتیں کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہوا کیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن لکھا گیا، اب مختلف قرأتیں تھیں۔ میں نے فلانے صاحب سے سیکھا، انہوں نے والشمس وضحاہا پڑھا، دوسرے صاحب کسی اور سے سیکھا، انہوں نے والشمس وضحیہا پڑھا۔ اس طرح مثال دے رہا ہوں، ایک نے یہ سیکھا، ایک نے وہ سیکھا، ایک نے کوئی اور سیکھا۔ اب آگے شاگرد بڑھتے گئے، لوگ پھیلتے گئے، اب کوئی یہ پڑھ رہا ہے، کوئی وہ پڑھ رہا ہے، تو آگے جا کے کیا ہوا، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو، کہتا نہیں میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو، یہ خرابی پیدا ہو گئی۔ اور مسلمان علاقے بڑھتے چلے گئے، قیصر و کسریٰ کے ممالک فتح ہو گئے، اور ادھر ماوراء النہر کی طرف چلے گئے، تو حکومتیں پھیلتی چلی گئیں، مسلمانوں کی حکومت بڑھتی چلی گئی۔ تو دور دراز علاقوں میں جا کے پھر یہ لڑائیاں اور یہ جھگڑے کی بنیاد بننے لگیں۔ وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میری ٹھیک، ٹھیک دونوں تھیں، لیکن یہ اختلاف کے ذریعہ بنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک اور کارنامہ انجام دیا، جامع قرآن۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور ایک قرأت کے اوپر پوری امت کو لے آئے، قرآن مجید لکھوایا، اور اس کے 7 حصے جو ہے نا مختلف ممالک میں بھجوائے، جن میں سے آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ایک استنبول میں موجود ہے، ایک سمرقند میں موجود ہے، سمرقند والا بھی الحمدللہ دیکھنے کا موقع ملا، استنبول والا بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ تو وہ انہوں نے لکھوا کے پوری دنیا میں بھجوا دیے مسلمانوں کو کہ بھئی آئندہ اس کی کاپی کرو، اس کے علاوہ جتنے تھے وہ سارے انہیں جلا دیے، تاکہ قیامت تک یہ مسئلہ ختم ہو جائے، اور اس کام کو انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلے مراحل کیا پیدا ہوئے، اگلے مراحل یہ آئے کہ عرب کے لوگ تو کیونکہ عربی تھے، انہیں مشکل نہیں ہوتی تھی۔ قرآن کے اندر جب وہ لکھا، زیر زبر پیش نقطہ کچھ بھی نہیں، تا اور با کے، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، با کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے، تو اس میں نہ نقطہ، لیکن انہیں پتہ لگ جاتا تھا۔ دیکھیں ہم عربی پڑھتے ہیں یا انگلش پڑھتے ہیں یا اردو والے ہیں، اور آدمی اپنی زبان کو جب دیکھ رہا ہو تو زیر زبر کی اتنی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اب BUT بٹ ہے اور PUT پٹ ہے، انگریز کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بٹ پڑھنا ہے، اس کو پٹ نہیں پڑھنا، پٹ پڑھنا ہے، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ نالج میں کے سائلنٹ ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، انگریز کو نہیں ہوگی۔ تو عربی لوگ تھے، ان کو مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب آگے پھیلا اور دوسرے لوگ بھی آئے، اب ضرورت کے تحت پھر زیر زبر اور اعراب جو ہے نا نقطے وغیرہ لگائے گئے، تو قرآن مجید محفوظ اس طریقے سے کیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں جی آج کے اصل ٹاپک کے اوپر۔ یہ تو قرآن مجید کی کچھ تاریخ اور تفصیلات بیان کی، تو اب قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں جو میرے اور آپ کے اوپر واجب ہیں، ان کو ہم سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ 7 باتیں ہیں جی۔ پہلی بات، قرآن مجید پر ایمان لانا۔ دوسرا حق، قرآن مجید کی حفاظت۔ تیسرا، قرآن مجید کا احترام۔ چوتھا، قرآن مجید کی تلاوت۔ پانچواں قرآن مجید پہ تدبر، غور و فکر کرنا۔ چھٹا، قرآن مجید پر عمل کرنا، اور 7واں قرآن مجید کی تبلیغ، اس کے پیغام کو آگے پہنچانا۔ یہ بنیادی طور پر 7 ہیں۔ اب ان 7 کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ہو جائے۔ قرآن مجید کے اوپر ایمان لے کر آنا، یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے، اور ایمان کس طریقے سے لے کر آنا اس کو سمجھ لیجئے۔ تفصیلات تو اس میں بہت ہیں، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔
قرآن مجید پچھلی تمام کتابوں اور صحائف پر ایمان لانے والی اور ان کی تصدیق کرنے والی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی تنسیخ، ان کو کینسل کر دینے والی بھی ہے۔ پچھلی تمام کتابوں کے مضامین اس میں موجود، جس طرح اللہ پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اس طرح تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا اور قرآن پہ بھی ایمان لانا، لیکن اس انداز سے کہ آج کے بعد اس کتاب کے بعد کوئی اللہ کی کتاب نہیں آنے لگی، پچھلی کتابیں حق تھیں لیکن اب ان پر عمل نہیں کرنا، یہ اس کا ایک سمری آ گئی۔ اور یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اس کا یہ پورا یقین کہ ایک حرف نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ بعض طبقے ایسے بھی ہے نا، کہتے ہیں جی اتنے سپارے کم ہیں، اتنے بکری کھا گئی، اتنے فلاں کھا گیا، ایسی کوئی بات نہیں، یہ مکمل ہے، جو لوح محفوظ پر، جو بیت العزت پر، جو قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی قرآن پاک مکمل آج موجود ہے، ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ اللہ نے خود کہا میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ ہو گیا قرآن مجید پر ایمان لانا۔ دوسری بات کیا ہے جی؟ قرآن مجید کی حفاظت۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہاں ہم نے ہی اس کو نازل کیا، ہاں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا اللہ نے۔ اور حفاظت کا نظام اللہ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، 7 باتیں تو بڑی مزیدار ہیں، بہت دلچسپ۔ پہلی بات حفاظت قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاً محفوظ کیا لوح محفوظ میں، ثانیاً کہاں محفوظ کیا؟ بیت العزت میں، ثالثاً تیسری جگہ کہاں؟ قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ محفوظ کیا، رابعاً چوتھی جگہ کہاں محفوظ کیا؟ یہ جو حفاظ کے قلوب ہے نا، جتنے دنیا میں حفاظ ہیں 1400 سال سے جب سے سلسلہ چلا آ رہا ہے قرآن کا، ان سب کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے قبول کیا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور 5ویں بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے جو لکھنے والی بات بتائی وہ۔ 6ٹھی بات بتاؤں، بڑی پیاری ہے، بہت عجیب، آپ میں سے کئی لوگ پہلی دفعہ اس کو سنیں گے۔ چوتھی بات، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قبول کیا کہ انہوں نے پوری امت کے اجتماع کے ساتھ، اجماع کے ساتھ رمضان میں تراویح میں ایک قرآن مجید کو سنانا یہ جاری کیا۔ جتنے حافظ یہاں بیٹھے ہیں اکثر سے پوچھ لیں رمضان میں قرآن زیادہ پڑھتے ہیں؟ اگر رمضان میں تراویح کا سلسلہ نہ ہو تو کتنے حفاظ ایسے ہیں کہ مدرسے میں جب حفظ کر کے نکلے اس کے بعد پھر رمضان ہی میں کھولتے ہیں، یہ رمضانی حافظ کہلاتے ہیں۔ یہ رمضانی حافظ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی برکت سے معاملہ چل رہا ہے، تو یہ اللہ نے حفاظت کا انتظام ان سے لیا۔ اور 7واں وہ کون سا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک جلد کی شکل میں، جس طرح ہمارے پاس آج موجود ہے اس طریقے سے اس کو پھر آگے جاری کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت فرمائی۔ اب جناب جملہ ذرا غور سے سنیے گا، ہر مسلمان حافظ قرآن نہیں بن سکتا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر مسلمان حافظ قرآن نہیں بن سکتا، لیکن ہر مسلمان محافظ قرآن بن سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو ہم سب ارادہ کر رہے ہیں حافظ قرآن بنیں گے اور محافظ قرآن بھی بنیں گے انشاءاللہ، اور یہ بھی ارادہ کریں اگر میں حافظ قرآن نہیں بن سکا، اپنی نسل میں، اپنے بچوں میں کسی نہ کسی کو حافظ قرآن بناؤں گا اور اسے بھی محافظ قرآن بناؤں گا۔ اور اس کا اور بھی درجہ ہے، جو قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے پوری دنیا میں، مساجد میں، مدارس میں اور بہت ساری جگہوں پہ قرآن حفظ کیا جا رہا ہے، کروایا جا رہا ہے، تو بھائی میں کہیں قرآن حفظ ہو رہا ہو، ایک بچے کی ذمہ داری میں لے لوں، بھائی مدرسے میں قرآن حفظ ہو رہا ہے، بھائی ایک بچہ کتنے عرصے میں کر لیتا ہے؟ بھائی جواب ملے گا 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، کوئی جواب ملے گا۔ بھائی ایک بچے کی فیس کتنی ہے، کیا خرچہ ہے، کوئی جواب ملے گا، 2,000، 5,000، 10,000، کوئی جواب ملے گا۔ تو بھئی ایک بچے کو آپ ذمہ داری لے لیں، بھئی ایک بچے کی حفاظت، ایک بچے کا قرآن، اس کا خرچہ میں لیتا ہوں، اللہ نے زیادہ دیے 2 کر لیں، کوئی کمی تو نہیں ہے، جتنے مرضی کر لیں۔ تو حفاظت قرآن، میں نے جو شروع میں بات بتائی پھر کہہ رہا ہوں،
یہ جملہ اگر آپ توجہ سے سمجھیں نا تو بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے یہ، اللہ کی قسم، اللہ رب العزت قرآن کی حفاظت کے لیے میرے اور آپ کے محتاج نہ تھے، نہ ہیں، نہ کبھی ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت ہے یہ کہ اس نے میرے جیسوں کو، ہم جیسوں کو حفاظت قرآن کے عظیم سلسلے میں شامل کر لیا۔ ہم اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں نہیں ادا کر سکتے کہ اس عظیم کام میں اللہ نے ہمیں شامل کر لیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، قرآن حفظ کرنا یا کسی کو کروانا یا کرنے والے کی کوئی بھی مدد کر دینا۔ بھئی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کنجوس ہے، نہیں دیے جا رہے اگلے کے پیسے، اس کو جا کے تھپ تھپا دینا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، اچھا کر رہے ہو، بیٹا شوق سے پڑھو، اس کا دل بڑھ جائے گا۔ اچھا جی، اگلی بات، 2 حقوق بتائے، کون کون سے بتائے جی؟ ایک قرآن مجید پر ایمان لانا، دوسرا قرآن مجید کی حفاظت کرنا۔ ایمان تو الحمدللہ ہم لا چکے ہیں، الحمدللہ۔ حفاظت کے لیے تیار ہیں جی سارے؟ انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب تیسری بات، قرآن مجید کا احترام، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میں بھی بتا دیتا ہوں، بالکل تیار نہیں ہم، جھوٹ بولتے ہیں ہم۔ اگر کوئی کہتا ہے نا جی میں تیار ہوں، تو اللہ کرے گا اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے اور واقعتاً وہ سچا بھی ہو۔ ہم لوگ احترام قرآن میں بہت غفلت کا معاملہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا احترام یہ نہیں ہے کہ قیمتی قرآن مجید لیا، اس کو اچھی سی جلد میں لگایا اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا، مہینوں اس کو ہاتھ نہیں لگ رہا۔ یہ احترام قرآن یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی ذات سے نکلی ہوئی نعمت ہے یہ، تو قرآن مجید کے احترام میں اس کی تلاوت، اس پہ غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ سب کچھ شامل ہے۔ اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ بعض لوگ تلاوت قرآن کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ، یہ سب اس کی بے احترامی ہے۔ مردے کو بخشوانے کے لیے پڑھنا، کوئی بیمار ہو گیا اس کو دوائی دینے کے لیے پڑھنا، یا کہیں سے دیگ آنی ہے اس کے لیے پڑھنا، بچی کا نکاح ہو رہا ہے قرآن کے سائے میں جا رہی ہے، ادھر نامحرم ہے، گانے ہیں، میوزک ہے، اور جو زندگی پر اس نے برسوں قرآن کھول کے نہ دیکھنا نہ عمل کرنا، اس کے سائے میں گزارنا، عدالت میں قسم رکھنے کے لیے، قسمیں کھانے کے لیے قرآن پاک کو استعمال کرنا، یہ سب قرآن مجید کی بے حرمتی ہے۔ عدالت میں قرآن اس لیے لے کر آنا کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں کھائیں، یہ بے حرمتیاں ہیں۔ اس قسم کی بہت ساری بے حرمتیاں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ تو قرآن کا احترام ہر اعتبار سے ہو، اور بے اکرامی کسی اعتبار سے نہ ہو کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس نے ہمارے گھروں میں بھیج دیا، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اچھا جی، اگلی بات، قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، تو سمجھا جائے۔ تدبر قرآن کا مطلب کیا ہے جی؟ تدبر قرآن کا معنی کیا ہے؟ اس کے مضامین میں غور اور فکر کرنا۔ تدبر قرآن، اس کے مضامین میں غور و فکر کرنا، یہ حق ہے قرآن کا۔ قرآن مجید کو صرف عربی میں تلاوت کرنا یہ بھی حق ہے، لیکن تدبر کرنا یہ بھی قرآن پاک کا حق ہے، جو ہم بھول چکے، نہیں اس پر عمل ہم کر پاتے۔ قرآن مجید کو سرسری نظر سے دیکھیں تو بعض دفعہ لگتا ہے کہ یہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، اگلی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، کئی دفعہ ایسا دھوکہ ہوتا ہے، اور مغرب کئی ایسی آیات کو لے کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہاں یہ لکھا ہے، یہاں یہ لکھا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جو تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا، وہ حقیقت کو پہچان لے گا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تو تدبر کر کے بہت ساری چیزوں سے بچیں گے۔ اب ایک واقعہ پہلے میں بہت دفعہ سنا چکا ہوں، اس میں سے ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک کلپ آیا میرے پاس کئی سال پہلے، 6 منٹ 4 سیکنڈ کا تھا۔ اس میں ایک شخص نے، انگلش میں تھا وہ پورا، قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کر ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کم ہے۔ اور اس نے کہا میں عیسائی ہوا ہوں، مجھے انجیل نے، گرجے نے، پادری نے عیسائی نہیں کیا، مجھے قرآن مجید نے عیسائی کیا، عیسائیت کی کتاب ہے قرآن۔ اور اس نے اپنے عیسائی ہونے کا اعلان کیا، اور دلائل اس نے قرآن سے دیے۔ ایک دلیل میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی دلیل اس نے یہ دی
کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں 4 جگہ ہے، اور باقی صرف 4 جگہ ہے، 5 جگہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 20 سے اس سے زیادہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بار بار آ رہا ہے اور نبی علیہ السلام کا نام 4 دفعہ ہے۔ اس نے کہا دیکھو نا، سیدھی سی بات ہے، جس کا ذکر زیادہ تو اس کا مقام زیادہ، جس کا ذکر کم تو مقام کم۔ اب نوجوان نسل لاجک کے مارے پیچھے مرنے والی، کوئی بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، دھوکے میں پڑ سکتا ہے، اس فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یار بات تو لاجک سے کر رہے ہیں۔ اب تدبر کریں، غور و فکر کریں تو کیا معلوم ہوگا کہ ظاہراً بات وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، حقیقت غلط ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اب تدبر کرنے والے کیا جواب دیں گے؟ جواب بھی سن لیجئے۔ وہ یہ کہیں گے کہ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں آپ کی آنکھوں کا تذکرہ، کہیں آپ کے چلنے کا تذکرہ، کہیں آپ کی بیٹیوں کا تذکرہ، کہیں آپ کی بیویوں کا تذکرہ، کہیں آپ کے شہر کا تذکرہ، کہیں آپ کی زندگی کا تذکرہ، کہیں آپ کے غم کا تذکرہ، کہیں آپ کے آسمان پہ جانے کا تذکرہ، کہیں نیچے آنے کا تذکرہ۔ جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہے، پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر سے سجا ہوا ہے۔ یہ تدبر کے بغیر نہیں پتہ لگے گا۔ اب تدبر میں بھی کئی درجے ہیں، اور یہاں ہم افراد و تفرید کا شکار ہیں۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں جی تدبر اور غور و فکر یہ ائمہ مجتہدین کا کام تھا، جی ہمارا تھوڑی ہے، غلطی ہے ان کی۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کا فقط اردو ترجمہ پڑھ کے مجتہد بن گئے، تو یہ دونوں غلطیاں ہیں۔ تدبر کا مقام الگ الگ ہے، ہر آدمی کی ذہنی استعداد، اس کی تعلیم، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ سب کا الگ ہے، تو ہر ایک کے لیے تدبر کے مقامات میں فرق ہے۔ ائمہ اور مجتہدین کا تدبر یہ ہے کہ وہ ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالتے ہیں، امت کے سامنے لاتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ عام علماء کرام ان کا تدبر کا مقام کیا ہے کہ ان مسائل پر عمل کرنے کی اچھی راہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ عام عوام، میرے جیسا کوئی سادہ سا آدمی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ جب قرآن پہ تدبر و غور و فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، آخرت کی فکر، اللہ کی محبت، قیامت کے دن کھڑے ہونے کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ یہ مجتہد نہیں بن جائے گا۔ تو سب کے الگ الگ ہے، تو سب ہی نے پڑھنا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ یہ تو نہیں کہا افلا یقرؤون القرآن، تم پڑھتے کیوں نہیں؟ تو تدبر کرنے کا حکم ہے، اور قرآن مجید میں غور و فکر نہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ منافقین کا طریقہ اللہ نے بتایا، جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے نا، وہ نہیں کرتے۔ خود سورہ محمد میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں مہر لگ گئی؟ مہر کس کے دل میں لگتی ہے بھائی؟ غور کرنے کی بات ہے۔ تو تدبر کرنے کا حکم حق ہے یہ، اور نہ کرنا یہ منافقین کا طریقہ۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تدبر نہیں کرتا تو جناب کوئی بات نہیں، انگلش تو مجھے ایسی آتی ہے کہ انگریزوں کو سکھاؤں، اس کا ایکسنٹ، اس کا انداز، ہر چیز، اور عربی میں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ایک عام جاہل آدمی ہے نا، دنیاوی تعلیم نہیں ہے، اس کا بھی حق ہے کہ قرآن سمجھے، لیکن وہ کم مجرم ہوگا اس کی نسبت ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنسدان ہے، پی ایچ ڈی کر چکا ہے، دنیاوی تعلیم آئی ٹی کی، اور دوسری اس کے بعد اچھے ہائی لیول کی ہے، یہ کہے کہ میں قرآن پہ غور نہیں کرتا، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، چھوٹ نہیں جائے گا۔ تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہر ایک کو۔ اچھا جی، اگلا عمل قرآن مجید کا اگلا حق کیا ہے؟ قرآن مجید کا حق ہے ایک اور، قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن کے حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جاننا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ قرآن مجید کے احکامات سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ان سب کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کی کوشش کرنا۔ قرآن مجید کا ایک اور حق، قرآن مجید کی تبلیغ، اس کو آگے پہنچانا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور آگے پہنچانا، قرآن مجید کی اشاعت کرنا۔ علماء کے اپنے درجے ہیں اشاعت کرنے کے،
عوام الناس کے اپنے درجے ہیں، فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی پتہ ہے تو آگے بتاؤ۔ اور اشاعت کے اندر عام لوگوں کے لیے تو یہ خیر اللہ نے رکھ دی کہ جو اشاعت کرنے والے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، دینی مراکز ہیں، خانقاہیں ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات ہو رہی ہے، ان کی خیر خواہی کسی بھی انداز میں ہو، تو یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ اگر تاریخ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ امت کے پاس قرآن موجود ہے اور قرآن ہونے کے باوجود یہ زوال کیوں ہے، اگر تاریخ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ امت کے پاس قرآن مجید کی نعمت تو موجود ہے لیکن زوال پر پھر یہ کیوں؟ یہ تو عزتوں کے دینے والی کتاب تھی، یہ تو رفعتوں پہ پہنچانے والی کتاب تھی، ہر پس کو بلند کرنے والی کتاب تھی، یہ کیا ہوا؟ تو تاریخ کیا جواب دے گی؟ قرآن ہی کی ایک آیت پڑھے گی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت ٹھیک نہ کرنا چاہے۔ تو جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم اعمال نہیں کریں گے، تو آج سویڈن نے یہ کیا، کل کوئی اور کرے گا۔ جو آج کل کے مروجہ احتجاج ہیں ان کو کرنے سے نہیں روکا، ضرور کریں، لیکن اس سے کوئی فائدہ زیادہ ہونے والا نہیں۔ جب ہم عمل پر آئیں گے بات تب ہی بنے گی۔ تو ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کا ارادہ کریں اور فکر کریں کہ یا اللہ، ہم سے اللہ سے مانگیں، یا اللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہر وقت دوسروں کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب تم میں ایک فتنہ ظاہر ہوگا۔ پتہ ہم نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ اس فتنے سے نکلنے کا طریقہ بتا دیجئے، ہم کیسے نکلیں گے؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو پتہ کیا پوچھتا؟ وہ کب ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ذرا بتا دیجئے، انفارمیشن ہمیں جمع ہو جائے۔ کب ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کتنے وقت پر ہوگا، یہ بتا دیجئے۔ انہوں نے کیا پوچھا؟ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے کا ظہور ان قریب ہوگا، وہ نکلنے کا راستہ بتائیں۔ کہا قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، تمہارے راستے فتنوں سے نکلنے کے مل جائیں گے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ ہم قرآن چھوڑ کر خوار ہو رہے ہیں اور شکوہ زمانے کا کر رہے ہیں۔ خوار ہم ہو رہے ہیں قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، اور شکوہ زمانے کا ہم کرتے ہیں۔ اور قیامت والے دن اللہ کے نبی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تو بھائی قرآن کو نظر انداز کرنے سے ہم توبہ کریں اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ تلاوت قرآن مجید کے حقوق سن لیجئے۔ پہلا حق، تجوید کے ساتھ صحیح انداز سے پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، اور الحمد ہا نہیں پڑھا، ہا پڑھ لیا، اس کا مطلب سارے چیچڑے اللہ کے لیے۔ قلب، قاف سے، یہ دل کو کہتے ہیں، قلب کاف سے کتے کو کہتے ہیں۔ بکرا، یعنی کہ دیکھیں بکری آپ نے لکھا نا، اس کی مثالیں ہر زبان میں ملتی ہیں، انگلش میں، اردو میں۔ بکری اور بکری لکھنے میں ایک جیسا ہے، لیکن ایک جانور ہے، ایک سیل کو کہتے ہیں۔ بھیڑ، بھیڑ لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن مطلب کا فرق ہے۔ تو الفاظ کی ادائیگی صحیح تلفظ کے ساتھ ہونا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ دوسرا، تلاوت کا معمول روزانہ کا ہو۔ تیسرا، قرآن مجید کا ہر مسلمان کے اوپر کم سے کم یہ حق ہے کہ ایک سال میں 2 مرتبہ الف لام میم سے والناس تک پڑھے، یہ واجب ہے، زیادہ جتنا مرضی کرے۔ 3 دن میں قرآن پورا کرے، 7 دن میں قرآن پورا کرے، 1 مہینے میں قرآن پورا کرے، جو بھی ترتیب بنائے سب ٹھیک ہے، لیکن ایک سال میں 2 مرتبہ پورا نہ کرنا یہ قرآن کا حق کی خلاف ورزی کی۔ قرآن مجید کا ایک اور حق یہ ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، خوبصورت آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اور سنیے، نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین نے فرمایا، جو قرآن پاک کو خوبصورت نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، فرمایا میری امت میں سے نہیں، جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھتا۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
قرآن مجید کا اگلا حق یہ ہے کہ آداب ظاہری اور باطنی کا خیال رکھا جائے، باوضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، ادب کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھا جائے۔ آج کل لوگ موبائل پہ قرآن پڑھتے ہیں، جائز ہے، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا منع ہے، لیکن آپ جب چاہے چیک کر لیں، ایک صورت پڑھیں قرآن مجید کی، کوئی صورت موبائل کے اوپر، اور وہی صورت موبائل کو سائڈ پہ رکھے قرآن کھول کے پڑھیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جائز ناجائز وہ الگ بات ہے، لیکن فضیلت کا فرق بہرحال آج بھی ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر قرآن مجید کو سکون کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ اس کا حق ہے۔ یہ تو حقوق کی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں چند باتیں قرآن مجید کے بارے میں حدیث مبارکہ سے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ آپ کو قرآن و حدیث کے ہی موتی ہیں جو مختلف الفاظ میں آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی صوفی صاحب ہیں، تقویٰ میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید میں مہارت حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کا ماہر یہ فرشتوں کے برابر ہے، فرشتوں جیسا مقام رکھتا ہے۔ اور تقویٰ کا مقام جو فرشتوں کا ہے وہ عام اور مجھے اور آپ کو مل نہیں سکتا، کیونکہ تقویٰ کا ایک معنی ہے گناہ سے بچنا، اور فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو جو صاحب تقویٰ تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کے ماہر بنیں۔ کسی کو میٹھے کا بڑا شوق ہے، میٹھا کھانے کا، میٹھے کا عاشق ہے، وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرے، اس کی مٹھاس سے اچھی مٹھاس کائنات میں اور کوئی نہیں۔ کوئی شخص اپنا ایک مددگار چاہتا ہے جو ہر جگہ اس کی مدد کرے، ہر غم میں پریشانی میں اس کے کام آئے، ہر دشمن سے اس کو بچائے، ایسا جان نثار وفادار ساتھی چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ قرآن مجید سے اپنا تعلق پیدا کرے۔ دنیا میں وہ رہبری کرے گا، قبر میں عذاب قبر سے حفاظت کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے لڑے گا، جھگڑے گا، اللہ اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر لیجئے یا مجھے نکال دے قرآن سے۔ ایسے اللہ سے بات کرے گا، یا اللہ میں تیرے قرآن کا حصہ نہیں، یہ مجھے پڑھتا تھا، اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے قرآن سے نکال دے۔ ایسی مدد کرے گا۔ تو ایسا مددگار ساتھی کسی کو چاہیے دنیا میں، قبر میں، قیامت کے دن ساتھ کام آنے والا، یہ پھر قرآن مجید ہی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں باریک نقطوں کا بڑا مزہ آتا ہے، بڑے نقطہ دان ہوتے ہیں اور باریک باریک باتوں میں، نقطوں میں انہیں بڑی لذتیں ملتی ہیں۔ تو ایسا کوئی لذتوں کا خواہش مند ہے وہ قرآن مجید پہ غور و فکر شروع کرے، باریک سے باریک نقطے اس کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کائنات کے چھپے ہوئے راز، وہ کائنات کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، وہ رازوں کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پارکوں والے بیٹھے ہیں، یہ بھی یہی کرتے ہیں کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے، ارے قرآن مجید کے رازوں پہ غور کرنا شروع کیے، کائنات اللہ کھولنے شروع کرے اور یہ راز نکلتے چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اونچے مکان بنانے کے اوپر بڑی انہیں فخر کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور بڑے بڑے ادارے بڑی ہائی رائز بلڈنگز بناتے ہیں۔ ابھی میں ہانگ کانگ گیا تھا، وہاں ایک پروفیسر صاحب نے ہماری دعوت کی، ہانگ کانگ کی سب سے اونچی بلڈنگ کے 108ویں فلور پہ۔ ہم نے کہا نیچے زمین پہ کر دو، کہتے نہیں وہی لے کے جانا ہے۔ اس کے لیے جناب پورے اہتمام ہوئے اور پورے 2-2.5 گھنٹے لگے، بلکہ 3 گھنٹے آنے جانے میں کم سے کم لگ گئے۔ تو لفٹ پہ بیٹھے، یہ بٹن دبایا، چند ہی بس 1 منٹ اور 3-4 سیکنڈ میں 108ویں فلور پہ تھے۔ میں نے باقاعدہ نوٹ کیا، اور دماغ تھوڑا سا اوپر جاتے ہوئے تو نہیں، نیچے آتے ہوئے کچھ تھوڑا سا محسوس ہوا کہ ہل رہا ہے انسان، اتنی تیزی سے نیچے آئے۔ مطلب 63-64 سیکنڈ میں 108 فلور اوپر اور 63 سیکنڈ میں 64 سیکنڈ میں نیچے۔ اسپیڈ کیا ہوگی لفٹ کی؟ تو جناب ان کا کیا شوق تھا کہ ہانگ کانگ کی سب سے اونچی بلڈنگ کے اوپر 108ویں فلور پہ آپ کو دعوت دینی ہے، چائے پلانی ہے، لے کے گئے وہ۔ اسی طرح لوگوں کو شوق ہوتا ہے اونچی اونچی بلڈنگ بنائیں۔ ارے جس کو اونچی بلڈنگ بنانے کا شوق ہے نا، قرآن کا حافظ بن جائے، ہر آیت کے اوپر ایک منزل، 6600 آیات کی بلڈنگ اس کو قیامت کے دن اللہ دے دیں گے۔ کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، جتنا تو پڑھتا رہے گا تیرا درجہ بلند ہوتا رہے گا۔ گویا 7000 جو ہے نا منزلوں والی بلڈنگ ہر حافظ قرآن کو ملے گی، اور وہ منزلیں یہ 12-15 فٹ کی نہیں ہوں گی، وہ پھر منزل اس شان کے مطابق ہوگی۔ یعنی ہائی رائز بلڈنگ کا شوق ہے تو پھر ٹھیک ہے، قرآن پڑھیے۔
اگر کوئی اس بات کا متلاشی ہے، اس بات کی تلاش کرتا ہے کہ میں محنت نہ کروں اور نفع زیادہ ہو، بغیر محنت کے زیادہ نفع چاہتا ہے یا کم محنت کے زیادہ نفع چاہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرے، ہر حرف کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کسی آدمی کو تاج اور تخت کی، زیورات کی، ہیروں کی، ان چیزوں کی بڑی تمنا ہے کہ ایسا تاج ہو۔ یہ رانا صاحب بیٹھے، انہوں نے اپنی والدہ کے لیے تاج بنوایا ہوا تھا۔ تو جس کو ضرورت ہو، یہ خواہش ہو کہ میرے پاس تاج ہو، میری بیوی کے پاس ایسا خوبصورت تاج ہو، میرے پاس بھی تخت و تاج ہو، وہ کیا کرے؟ ارے وہ قرآن مجید کا حافظ بنے، اس کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا جو آسمان، یہ سورج کی روشنی سے زیادہ روشنی والا ہوگا، اور دنیا کے بڑے سے بڑے ہیرے اور زیورات اس کی مقابلے میں زیرو ہوں گے۔ کچھ آدمی کرتب میں بڑے کمال کے ماہر ہوتے ہیں، چاہتے ہیں ہم کو ایسے کرتب دکھائیں، کوئی ایسے میجکس دکھائیں، ایسا کوئی شو کریں کہ بس ہمارا نام ہو جائے۔ کیا کرتے ہیں جی؟ کوئی آگ میں ہاتھ رکھتا ہے، اس کا ہاتھ نہیں جلتا، کوئی آگ کے اوپر چلتا ہے، اس کا پاؤں نہیں چلتا، کوئی جو ہے نا موم بتی جلا کے منہ کے اندر ڈال لے کے منہ بند کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا منہ نہیں جل رہا۔ ایسے دیکھیں نا آپ نے کرتب والے۔ ارے یہ کرتب تو سارے چھوٹے ہیں، آپ قرآن کو حافظ، قرآن کے اوپر عمل کیجئے، قرآن پابندی سے پڑھیے، اس کے حلال کو حلال جانیے، حرام کو حرام جانیے۔ اللہ جہنم کی آگ آپ پہ حرام کر دیں گے۔ جہنم میں ڈال بھی دیا گیا تو جسم کو نہیں جلائے گی، قبر میں ڈال دیا گیا جسم کو مٹی نہیں کھائے گی۔ یہ کرتب پھر کیسا ہے؟ یہ کمال بھی، یہ کرتب تو نہیں ہے، یہ کمال پھر ان کرتب والوں سے تو بہت اونچا ہے نا۔ ایک زمین پہ چلے، آگ کے اوپر پاؤں نہ جلے، ایک ہاتھ نہ جلے، یہ کرتب اپنی جگہ، لیکن جہنم جیسی آگ میں بندہ نہ جلے، پل صراط کے اوپر یوں چل رہے ہوں۔ پل صراط جہنم کے عین اوپر ہے۔ جب یہ قرآن پڑھنے والا چل رہا ہوگا، جہنم کہے گی وہ بھائی جلدی چل، میری آگ بجھ رہی ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ یہ کمال حاصل کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو حکام کے ساتھ نا، صدر کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ کبھی کوئی پریشانی آ گئی تو یہ کام کریں گے، یہ کام آئیں گے۔ اور وہ بڑا کہتے ہیں جی فلاں بندہ پریشان ہوا، اس کو مسئلہ آیا، میں نے ایک کال کی، وہ جناب صدر نے، وزیر اعظم نے، کمشنر نے، فلاں نے یہ کام کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر یہ لوگ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانی دیتے ہیں۔ وہ شکار پہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ شکار پہ جائیں گے، جی حضوری کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، کتنا اس کے لیے وقت لگائیں گے۔ ارے قرآن پڑھ لیجئے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑ لیجئے، قرآن کے حافظ بن جائیے، قیامت کی سختی میں 10 لوگوں کو جنت میں لے جائیے۔ دنیا میں کسی کو جو پریشانی سے بچانا، وہ اپنی جگہ اور یہ اپنی جگہ۔ اگر کوئی عبادت گزار یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے افضل عبادت کروں، سب سے افضل عبادت کروں، اس کی کوشش میں، تو قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، یہ سب سے افضل عبادت۔ اگر کسی کو، کتنے ایسے لوگ ہیں انہیں صحت کی فکر رہتی ہے، میری صحت اچھی رہے، ورزش کرتے ہیں، کم کھاتے ہیں، ڈائٹ پلان بناتے ہیں، نیوٹریشن کے پاس جاتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں۔ ارے بھائی جب آپ کو صحت کی اتنی فکر ہے تو سورہ فاتحہ سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے، تلاوت قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے، یہ شفا ہی شفا ہے۔ اور کسی کو ڈپریشن ہے، غم ہے، پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت تہجد میں کرنا شروع کر دے، اس کے وہ دل کے غم دور ہو جائیں گے۔ کسی کو اپنے گھر میں روشنیوں کا شوق ہوتا ہے، وہ اپنے کمروں میں درجنوں لائٹیں لگاتے ہیں، اپنے گھروں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لائٹیں لگاتے ہیں، مختلف سائز کی، مختلف اینگل سے، مختلف رنگوں کی۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورا منور رہے، دور سے بھی منور ہے، ہر طرح سے پوری اس کی فکر کرتے ہیں۔ جن کو یہ شوق ہے، ارے وہ اللہ کا قرآن شوق سے پڑھیں، ان کا دل منور ہو جائے گا، ان کی قبر منور ہو جائے گی، قیامت کا دن ان کے لیے منور ہو جائے گا۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میرے پاس تحفے آیا کریں، جو میرے پاس آئے تحفہ لے کر آئے، نذرانہ لائے، سلامی لائے، کچھ نہ کچھ مجھے ملتا رہے، ارے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کی رحمت کے تحفے دنیا میں بھی آئیں گے، سکینہ کا نزول دنیا میں بھی ہوگا، رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں گے، پریشانیوں کو اللہ دور کریں گے، پھر یہ تحفے قبر میں بھی اس کو ملتے رہیں گے، یہ جنت میں چلا جائے گا، وہاں بھی ملتے رہیں گے، یہ تحائف کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی حکومت کا بڑا عہدیدار صدر کو، بادشاہ کو ہمارا پیغام پہنچا دے، ہمارا وہاں ذکر کرتا رہے،
اس دربار میں ہمارا ذکر ہوتا رہے، تو بھائی قرآن مجید تلاوت پابندی کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرتے رہیے، اللہ رب العزت کے دربار میں ہمارا ذکر احکم الحاکمین کے دربار میں ہوتا رہے گا۔ کچھ لوگ درباری بننے میں اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، بڑی کوششیں کرتے ہیں، جان مال وقت سب کچھ لگاتے ہیں کہ بادشاہ کے مصاحب بن جائیں، قریبی بن جائیں، بادشاہ کا صدر کے رائٹ ہینڈ بن جائیں۔ تو بھائی قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اللہ آپ کو اپنا بنا لیں گے، احکم الحاکمین کے ساتھ بن جائیں گے۔ اسی طرح کوئی چاہتا ہے کہ اس کا آقا، اس کا بڑا اس کو توجہ دے، بیوی یہ چاہتی ہے میرا شوہر مجھے توجہ دے، اسی طرح کوئی چاہتا ہے مجھے بڑوں کی توجہ ملے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کی توجہ اس کو مل جائے گی، احکم الحاکمین کی توجہ مل جائے گی۔ اگر کوئی تاریخ کا دل دادا ہے اور وہ معتبر اور مستند تاریخ پڑھنا چاہتا ہے، وہ اللہ کا قرآن سمجھے پڑھے، اس کو دنیا اور آخرت کی بہت ساری تاریخ مل جائے گی۔ اگر کسی کو اونچے اونچے مراتب حاصل کرنے کا شوق ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ میرا ہو، بڑے بڑے لوگ میرے پاس آیا کریں اور ان کی شان کے مطابق میرے پاس انتظامات ہوں، یہ کیا کرے؟ یہ قرآن مجید شوق سے پڑھے، انشاءاللہ جنت میں انبیاء اولیاء اس کے پاس آیا کریں گے۔ قرآن مجید پڑھے۔ اگر کوئی اس قدر کاہل ہے، نکما ہے، بالکل محنت نہیں کرنا چاہتا اور چاہتا بھی ہے مجھے درجے بھی مل جائیں، وہ قرآن پڑھنے والے بچوں کے پاس قرآن سنتا رہا کرے، اس کو بھی اللہ کچھ دے دیں گے۔ اور بھائی اگر ہمارے گناہ، اگر کوئی ایسا ہے جس کے گناہ بہت بڑھ چکے ہیں، اس کو مرنے کا یقین بھی ہے، گناہ بھی بہت زیادہ ہیں، مرنے کا یقین بھی ہے، یہ تو تلاوت کے بارے میں کبھی کوتاہی نہ کرے کہ یہی تلاوت قرآن پاک اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور مغفرت کا ذریعہ، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں باوقار لوگ ہوتے ہیں، وہ جھگڑوں سے بچتے ہیں، وہ دوسروں کے معاملات میں نہیں الجھتے، قربانی دے دیتے ہیں، یار میرا مال جا رہا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دو، میں نے قربانی دینی ہے، جھگڑوں میں نہیں جانا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جی کہ نہیں ہوتے؟ ایسے باوقار لوگ ہوتے ہیں نا جو ہر قسم کے جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایسے تمام باوقار لوگوں کو یہ بتا دیجئے، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ دنیا کے ہر جھگڑے سے بچنے کے لیے قربانی دیتے ہیں، قیامت کے دن قرآن مجید کے مطالبے سے ڈریے۔ جس وقت یہ اللہ کے دربار میں جھگڑا کرے گا، اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اور جب قرآن مجید کسی کے بارے میں جھگڑا کرے گا تو پھر ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، پھر ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا رہبر درکار ہے جو آپ کو آپ کے محبوب کی گلی تک پہنچا دے، اس کے دروازے تک پہنچا دے، تو قرآن مجید ایسا رہبر ہے جو اللہ رب العزت کے قریب آپ کو پہنچا دے گا۔ اگر آپ انبیاء کرام کے علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علوم انبیاء کو پہنچنا چاہتے ہیں، آپ قرآن مجید پہ خوب غور و فکر کیجئے، اللہ تعالیٰ انبیاء کے علوم آپ کو عطا فرما دے گا۔ اگر آپ زاہد لوگوں کی اعلیٰ فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اعلیٰ ترین درجے کے زاہد بننا چاہتے ہیں، سارا دن آپ روزے رکھتے ہیں، ساری رات آپ تہجد پڑھتے ہیں تاکہ آپ زاہد بن جائیں، ارے روزوں کو نفلی کم کیجئے، نفلی عبادات کو تھوڑا کم کیجئے، قرآن مجید پہ غور و فکر تدبر بڑھا دیجئے، اللہ آپ کو زاہدوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ کسی طبیب کے ساتھ، ڈاکٹر کے ساتھ، کوئی اچھا فیملی ڈاکٹر اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، سورہ فاتحہ سے دوستی کر لیجئے۔ اگر مال کی تنگی ہے، وہ دور کرنا چاہتے ہیں، مالی غم دور کرنا چاہتے ہیں، سورہ واقعہ یہ روزانہ مغرب کے بعد تلاوت کیجئے۔ جو یہ چاہے کہ میں اللہ کے غضب سے بچ جاؤں، وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ جو یہ چاہے کہ میرے سارے دنیا کے کام، روزانہ کے مسائل حل ہوں، میری خواہشات جو بے حساب میں پوری ہوں، وہ روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ جو یہ چاہے کہ قیامت کے دن کی پیاس میری بجھ جائے، وہ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ جو یہ چاہے کہ قیامت کی ہولناکیوں میں مجھے امن مل جائے، وہ سورہ دخان 25ویں سپارے میں اس کی روزانہ تلاوت کرے۔ جو یہ چاہے کہ میں فقر اور فاقے سے بچ جاؤں، وہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ جو یہ چاہے کہ عذاب قبر سے مجھے ڈر ہے، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں اور قبر میں جانا بھی ہے، تو روزانہ بلا ناغہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرے۔ اور جو یہ چاہے کہ جھگڑالو لوگوں کے جھگڑوں سے بچے، وہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ جو یہ چاہے کہ موت کے بعد کفر سے بچے،
وہ روزانہ رات کو قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون کی تلاوت کرے۔ جو یہ چاہے کہ اس کو اخلاص مل جائے، نفاق سے اللہ بچا لے، دو رنگی سے بچ جائے، اخلاص مل جائے، وہ سورہ اخلاص کی روزانہ تلاوت کرے۔ جو یہ چاہے حاسد کے حسد سے بچ جائے، وہ قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھے، حاسد کے حسد سے اللہ بچا لیں گے۔ اور اگر کسی کو وسوسے تنگ کرتے ہیں، وساوس جان نہیں چھوڑ رہے، وہ ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کریں، اللہ اسے وساوس سے بچا لیں گے۔ تو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے ہر مسائل کا حل یہاں موجود ہے۔ تو احتجاج کرنا، وہاں کی چیزیں، اچھا ہاں، کل ایک خاتون نے میسج کیا، پوچھا کہ جی آج کے بعد تو ہم سویڈن کی چیزیں نہیں لیں گے، نہیں خریدیں گے، لیکن جو گھر میں موجود ہیں چیزیں لے چکوں، کیا اس کو جلا دوں، پھینک دوں؟ میں نے کہا نہیں، جس پہ آپ اپنا پیسہ لگا چکے ہیں، ہم خرید کے ہمارے گھر آ چکی ہے، اس کو جلانے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ آئندہ نہ لینا، یہ بات ٹھیک آتی، سمجھ آتی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کو تمہارے پیسے جا چکے ہیں نا، اس کو تو اس کا مطلوب مل گیا ہے، تو جو موجود ہے اگر حلال ہے اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن آئندہ نہ لیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کو میں بار بار کہہ چکا ہوں، اس قسم کے احتجاج سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ گو مروجہ چیزیں ہیں، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کر لیں۔ اصل کب ہوگا؟ جب میں قرآن پر عمل کرنے والا بنوں گا۔ ہر ایک یہ سوچے۔